آپ ہر وہ لباس استعمال کر سکتے ہیں جس میں یہ دونوں چیزیں پائی جائیں۔ یہ محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ کپڑا قمیض تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمائل ترمذی جس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے گئے، آپ کی عادات کا تذکرہ کیا گیا، اس میں آج ہم نے ہمارا درس ہے لباس کے حوالے سے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا۔ اس میں امام ترمذی نے کافی احادیث نقل فرمائی ہیں۔ لباس کے حوالے سے پہلی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کان احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، قمیض آپ کو سب سے زیادہ پسند تھی، آپ زیادہ قمیض استعمال کیا کرتے تھے۔ اور قمیض پھر عرب کے اندر دونوں طرح ہے، جبے کی جو شکل میں ہوتی ہے وہ بھی قمیض، اس پر قمیض کا لفظ بولا جا سکتا ہے، یا یہ جس طرح ہماری قمیض ہے، آپ کی لمبی قمیض ہوتی تھی گھٹنوں سے کافی نیچے اور ٹخنوں سے اوپر تک۔ لباس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو فرمایا قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس بنایا، لباس اتارا، دو مقصد اللہ نے ذکر فرمائے۔ یواری سوآتکم، ایک پہلا مقصد جو تمہارے اعضائے سطر کو، شرمگاہ کو ڈھانپ لے اور چھپا لے، اور دوسرا فرمایا وریشا، خوبصورتی اس سے تم حاصل کرو، کہ لباس کے ذریعے سے ایک سطر ڈھانپا جائے، اور دوسرا خوبصورتی کے لیے بھی ہم نے لباس بنایا کہ تم اس کے ذریعے سے خوبصورتی حاصل کرو۔ تو اس دو چیزیں اللہ نے ذکر فرمائی۔ اس کے پھر ماتحت مفسرین نے فرمایا کہ جو آپ کے سطر کو ڈھانپ لے اور جو آپ کے لیے خوبصورتی کا سبب بنے، آپ وہ ہر قسم کا لباس آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سطر کو ڈھانپنا، جہاں تک سطر، مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت یہ سطر ہے، تو اگر کوئی صرف ایک چادر کے ذریعے سے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کوئی چادر لپیٹ لے تو اس نے سطر تو ڈھانپ لیا، لیکن جو اگلا مقصد ہے وریشا، خوبصورتی والا، وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ وہ اسی وقت حاصل ہوگا جب پراپر طریقے سے پورا لباس پہنے گا، اس وقت اس کا دوسرا مقصد حاصل ہوگا۔ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہے کہ آپ عام طور پہ نیچے تہ بند اور اوپر جو ہے وہ جبہ یا قمیص، اور آپ کے جو اب جب آپ فوت ہوئے تو روایات میں ہے کہ وراثت کے اندر، وراثت مطلب آپ کے ترکے کے اندر جو آپ نے پیچھے کپڑے چھوڑے اس میں شلوار بھی ملی، لیکن آپ نے شلوار پہنی کبھی نہیں۔ پسند کیا اس کو کہ جب شلوار پہن کے کچھ لوگ آئے نبی علیہ السلام کے سامنے تو آپ نے فرمایا یہ بڑا اچھا لباس ہے، پردے کے لحاظ سے یہ بڑا اچھا ہے، لیکن آپ نے خود جو ہے وہ تہ بند استعمال فرمائی اور اوپر جبہ یا قمیض جو ہے وہ استعمال فرمائی، اور قمیض یہ آ گیا کہ آپ کو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی لباس ہے اور یہ اسلامی نہیں ہے، کوئی اسلامی کوئی نہیں ہے، سارے اسلامی، وہ ہر وہ لباس اسلامی لباس ہے جو آپ کے سطر کو ڈھانپ لیں اور آپ کے لیے خوبصورتی کا سبب بنے۔ پھر سطر میں مسئلہ صرف سطر کو صرف ڈھانپنا نہیں ہے، اچھے طریقے سے ڈھانپنا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس ہے وہ سطر والی جو جگہ ہے نا وہاں ڈبل لباس ہے، سطر والی جو جگہ ہے وہاں ڈبل لباس ہے کہ نیچے تہ بند ہے، اوپر پھر قمیض ہے، تو اس لحاظ سے سطر کو زیادہ اچھے طریقے سے ڈھانپا جائے گا جب اس پہ ڈبل لباس ہوگا۔ تو اس اعتبار سے یعنی جتنی زیادہ کوشش ہو جائے کہ آپ کا سطر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ڈھانپا جائے، جتنا زیادہ سطر کو وہ ڈھانپے گا اتنا زیادہ وہ سنت کے قریب ہوگا، بس یہ ہے۔ باقی یہ کوئی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا کہ پینٹ شرٹ نہیں جائز تو فلانی نہیں جائز، سطر کو تو اس کو ڈھانپا ہوا ہے، لیکن ایک حدیث کے مطابق جیسے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک گروہ آئے گا عورتوں کا جن کو میں نے نہیں دیکھا، وہ کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کپڑے پہننے کے باوجود ننگیاں ہوں گی، کپڑے پہننے کے باوجود ننگیاں کیسے ہوں گی؟ اس کے پھر دو تین مطلب مفسرین نے فرمائے۔ ایک مطلب یہ کہ کپڑے یا تو یعنی آدھے کپڑے ہوں گے، آدھے جو ہے وہ ننگیاں ہوں گی، جیسے شارٹ کٹ جو لباس پہنتی ہیں وہ۔ دوسرا مطلب کہ کپڑے اتنے تنگ اور چست ہوں گے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کپڑے پہنے ہوئے نہیں۔ اور تیسرا مطلب کہ اتنے باریک ہوں گے
کہ کپڑے پہننے کے باوجود سطر نظر آ رہا ہے، جسم نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں۔ اور ان عورتوں کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ حالانکہ جنت کی خوشبو فرمایا وہ اتنی دور کی مسافت سے آ جائے گی۔ دوسرے حدیث میں تو فرمایا وہ ہزاروں سال کی مسافت دور سے جنت کی خوشبو آ جائے گی، لیکن یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی جو اس طرح کا لباس استعمال کریں گی۔ تو اس اعتبار سے اگر کوئی تنگ لباس ہے تو وہ آپ کے سطر کو ڈانپ نہیں رہا، اس نے صرف ایک کلر اس پہ کیا ہوا ہے، وہ ڈانپا ہوا نہیں ہے۔ ڈانپا ہوا اس وقت ہوگا جب مکمل طریقے سے جب آپ کے سطر کی بناوٹ بھی ظاہر نہ ہو۔ تو اس کے مطابق یواری سوآتکم، جو اللہ رب العزت نے فرمایا جو تمہارے سطر کو چھپائے، اور سطر کو چھپانا یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا۔ چھوٹا بچہ بھی ہو جس کو بھی نہیں پتا کہ سطر کیا ہوتا ہے، شرم کیا ہوتی ہے، شرمگاہ کیا ہوتی ہے، اس کے بھی اگر نکر نیچے اتر جائے نا تو وہ بھی جلدی جلدی اوپر کر لیتا ہے، کہ فطرت میں اللہ نے رکھ دی ہے یہ جو شرم اور حیا ہے۔ جیسے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب انہوں نے درخت کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا تو جنت کا لباس اتر گیا۔ جب جنت کا لباس اترا تو ابھی تو وہاں کوئی حکم نہیں آیا تھا کہ کوئی کپڑے پہننے ہیں، سطر ہے کوئی نہیں ہے، کوئی حکم نہیں تھا، لیکن پھر بھی فطرت میں چونکہ حیا تھی تو فوراً وہ درختوں کے پتے لے کر اپنے سطر کو چھپانے لگ گئے۔ اللہ نے خود قرآن میں ذکر فرمایا تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے، بڑے بڑے درختوں کے بڑے بڑے پتے لے کر اپنے سطر کو چھپانے لگ گئے کہ جنت کا لباس اتر گیا تھا۔ تو اس لیے یہ فطرتی حیا ہے جو آہستہ آہستہ بچے میں ہوتی ہے، لیکن جو بندہ بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ فطرت ختم ہو جاتی ہے۔ جو فطرتی حیا بچوں میں تو موجود ہے، لیکن ہم جب بڑے ہو رہے ہیں تو وہ فطرتی جو حیا وہ بھی ختم ہو رہی ہے۔ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں، حیا اور ایمان اکٹھے رہتے ہیں۔ اذا رفع احدہما رفع الاخر، ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ایمان چلا جائے تو حیا بھی گئی، اور اگر حیا چلی جائے تو سمجھو ایمان بھی گیا۔ اور اسی لیے کافروں نے، غیر مسلم نے مسلمانوں کے ایمان کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے ہماری حیا کو چھینا، حیا کو ختم کیا، ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ہمیں بے حیا بنایا کہ ہماری جیب تک انہوں نے بے حیائی کو پہنچایا، ہم اس بے حیائی میں مبتلا ہوئے تو ہماری حیا جب ختم ہو گئی تو ایمان خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جو ایمان کے جو اصل ہونا چاہیے، جو صحابہ کرام کا ایمان تھا کہ صحابہ کرام جب ایک جنگ میں کسی جنگ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے شکست، وہ بڑا سوچ و بچار کیا کہ یہ جہاں جاتے ہیں ان کو فتح ہو جاتی ہے، ان کو شکست ہی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اپنی عورتوں کو بناؤ سنگار کر کے ان کے راستے پہ کھڑا کر دیا کہ یہ عورتوں کو دیکھیں گے، ان کی حیا ختم ہوگی، ان کا ایمان کم ہوگا تو خود یہ شکست کھا جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام تو پھر صحابہ کرام تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، وہ جب اس راستے سے گزرے تو کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو وہ عورتیں بھی حیران تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتھر گزر رہے ہیں، کہ جن میں کوئی احساس ہی نہیں کہ کوئی قریب ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ نہیں دیکھنا۔ تو اس اعتبار سے اگر حیا ختم ہو جائے، جیسے آپ علیہ السلام نے خود فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو مرضی کرتا رہے۔ جیسے کوئی کرے کوئی غلط کام، کہتے تینوں حیا نہیں ہوتی، تو یہ وہی حیا ہے۔ اگر حیا ہو تو پھر سب کچھ کنٹرول میں ہے، اگر بے حیا بن گیا تو پھر جو مرضی بندہ کرتا رہے۔ تو اس لیے لباس کا بھی اصل مقصد یہی ہے کہ ہمارے اعضائے سطر کو چھپائے، ہمارے حیا کو برقرار رکھے۔ اللہ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔